کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ 20 میں آپ دیکھیں گے کہ شیرا کا پولیس والوں کو پتہ چل جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن ابھی وہ کراچی نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ شمشیر جو ہے مہک کو کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے لے کر جاتا ہے، لیکن وہاں مہک اداس سی بیٹھی ہوتی ہے۔ شمشیر اسی کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ تم اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں کس چیز کا غرور ہے، تم کیوں ایسے ناراض رہتی ہو۔ مہک اس کو جواب دیتی ہے کہ اب مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اب میں ناراض اور اپنے چہرے کے جو ریئیکشنز ہیں وہ بھی تمہاری مرضی کے مطابق گزاروں گی۔ اس کے علاوہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو وہی کپل ہے جو کہ کچھ دن پہلے وائرل ہو گیا تھا، اور وہ ان کے بارے میں گوسپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مڑ کے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ اپنے موبائل نکال کر کیمرے نکال کر ان کی دوبارہ سے تصویریں کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شمشیر بھی اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ مہک اس ٹائم پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا یہاں تماشا مت بنوائیے گا، میں نہیں تو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شمشیر کہتا ہے گھبراؤ مت، میں ابھی آتا ہوں اور اس کو آرام سے ہی ساری بات سمجھاؤں گا۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ لوگ تصویریں کھینچ رہے تھے تو آئیں ہم دونوں ایک ساتھ آپ کے ساتھ صحیح سے پراپرلی تصویریں کھینچواتے ہیں۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہے کہ سوری، وہ اپنے آپ کھینچے گئی تو انہیں کہتا ہے کہ یہ تو آٹومیٹک کیمرہ ہے، اپنے آپ تصویریں کھینچنا شروع ہو جاتا ہے۔ شمشیر اسے ساتھ لے کر اپنے ٹیبل کے پاس آ جاتا ہے اور تماشا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے مہک بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ پھر میرا تماشا لگ گیا اور لوگوں نے دیکھا۔ یہ آدمی آ کر مہک کے پاس اپولوجائز کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ دونوں پھر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مہک پھر سے شکوہ کرنے لگتی ہے کہ آپ نے میرا تماشا ہی بنوانا تھا تو مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ غصے سے اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور مہک کو اکیلی کو ہی وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مہک پیچھے اکیلی بیٹھی روتی رہتی ہے اور شمشیر یہ بالکل نہیں سوچتا کہ وہ اکیلی یہاں پر کیا کرے گی، اور غصے میں آگ بگولا ہو کر ہوٹل سے تو لیو کرتا ہی کرتا ہے۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے۔ راستے میں بیٹھ کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور ذرا تھوڑا سا غصہ اس کا جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے دوبارہ واپس جانا چاہیے، میں نے پھر سے ایک غلطی کر دی، میرا غصہ پھر سے ایک دفعہ میرے راستے میں رکاوٹ بن کر آ گیا، اور وہ کار کو ٹرن کرتا ہے واپس ہوٹل کی طرف جانے کے لیے۔ جب وہ واپس وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مہک وہاں نہیں ہوتی۔ وہاں کے مینیجر سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ تو ابھی یہاں سے نکلی ہیں۔ جب وہ فون کر کے گھر میں پوچھتا ہے تو گھر میں بھی مہک نہیں پہنچی ہوتی، تو مہک ادھر دوسری طرف اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کے باپ مہک کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ماں بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ میں تو یہاں پر بابا کا حال دیکھنے آئی ہوں، مجھے تھوڑا پریشانی ہو رہی تھی کہ بابا جان بیمار ہوں گے۔ اور جو شمشیر ہے وہ مہک کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر آ جاتا ہے۔ دروازے پر پہنچتے ہی شمشیر کا سامنا احسن سے ہو جاتا ہے، اور وہ احسن کو یاد کرواتا ہے کہ تم اتنے اکڑ رہے ہو، میں تمہیں گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا، کیا تم بھول گئے ہو؟ تو احسن بھی آگے سے دلیری سے اسے کہتا ہے کہ تم وہی ہو نا جسے میں نے گولی مار دی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے شمشیر وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر مہک کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مہک کے ماں باپ جب اس کا یہ غصے بھرا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا خیر ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں، بیٹھیے چائے پئیں۔ لیکن شمشیر غصے میں آگ بگولا ہوتا ہوا مہک کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے اونچی چلا کر اس کے باپ کے سامنے ہی پھر سے ایک دفعہ بے عزت کر دیتا ہے، اس کا بھرم پھر سے توڑ دیتا ہے، اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے جاتا ہے، اور گاڑی کی طرف سے وہ اسے اپنے گھر بھی لے جاتا ہے۔ مہک کے والد کا بھی ایک دفعہ پھر بھرم ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں جو امید بندی تھی کہ شاید ہماری بیٹی کا اپنے گھر میں خوشحال ہونے کی کچھ امید تھی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ باکس میں اپنی بھی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ ایپیسوڈ 20 آپ نے دیکھی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو ایپیسوڈ سے ایپیسوڈ 19 اور 20 سے جو ہے ایپیسوڈ کو کھینچتے ہی جا رہے ہیں، اور انہوں نے خصوصاً صرف ایک ہی سین دکھایا جو خاص تھا، جس میں مہک کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا قتل کروانے کی جو سازش تھی وہ بھی شمشیر کے والد نے ہی کروائی تھی۔
جی تو بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 20 کی۔ شمشیر جب مہک کو گھر واپس لے کر آتا ہے تو وہ اس پہ بھڑک جاتی ہے کہ میں اب تمہاری مرضی سے سب کچھ کروں گی۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں احسن بھی آیا ہوا تھا، تمہارا کزن بھی تھا، تم نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا بھی تھا تو تم مجھ سے پوچھ کر جاتی، تم نے ایسے بلا جو ہے پوچھے تم کس طرح جا سکتی ہو۔ تو اس نے بولا، مہک آگے سے کہتی ہے کہ تم تو ایک امیر باپ کے بیٹے ہو، میں تمہاری یہاں پر قیدی ہوں اور بلا بلا بلا، اسی طرح کے وہ جو ہے ٹونٹ وہ پوری 3 ایپیسوڈ سے کر رہی ہے اور کرتی ہے آگے بھی۔ ادھر پولیس والوں نے بھی شیرا کو پکڑ لیا ہے اور اس کی اچھی خاصی دھلائی بھی کی ہے اور اس سے بات گلوانے کی کوشش کی ہے کہ تم کیوں چھپ گئے تھے اور تمہارا کیا راز تھا جس کو تم ہم سب سے چھپا رہے ہو۔ شمشیر کی ماں اور پوری فیملی بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب شمشیر ولیمے والی بات سے ٹل گیا ہے۔ تو شمشیر وہاں پر آ کر کہتا ہے ضرور میری ہی بات ہو رہی ہوگی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ مہک کے خلاف یہاں پر اب کوئی بھی بات کرے، آپ کو اسے اپنی فیملی کا ممبر سمجھنا چاہیے۔ آفس میں جب شیرا کے بارے میں جو ہے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ مل گیا ہے پولیس والوں کو اور وہ ابھی کراچی میں نہیں ہے، تو اسے آرڈر دیا جاتا ہے کہ اسے کراچی میں لے آیا جائے۔ مہک کی امی فون کر کے پوچھتی ہیں کہ بیٹا تم کیسی ہو، ٹھیک ہو، کوئی پرابلم یا پریشانی تو نہیں ہے، اور ادھر شمشیر کی امی آ کر بھی مہک کو تھینک یو بولتی ہے۔ یہاں اس سین سے ایسا لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے شمشیر اور مہک کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک کڑوی کنورسیشن ہوتی ہے۔ وہ پھر اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور مہک اسے کہتی ہے کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وہاں پولیس والوں کے پاس جب دارا جاتا ہے اور جا کر جو ہے شیرا کی پوری انفارمیشن لینے کے لیے پولیس والوں سے رابطہ کرتا ہے تو اس کو جاتے ہوئے وہاں پر شمشیر بھی دیکھ لیتا ہے۔ شیرا اور دارا جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو شیرا دارا کے سامنے یہ انکشاف بھی کھول دیتا ہے کہ میں نے اگر کسی کا قتل کیا ہوتا تو آج میں یہاں پر جیل اور تھانے میں آپ لوگوں سے مارے نہ کھا رہا ہوتا، بلکہ مجھے سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ جس قتل کے لیے مجھے کہا گیا تھا وہ قتل مکمل طور پر نہیں ہو سکا اور وہ لڑکی بچ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ دارا اس سے پوچھتا ہے تو شیرا بتاتا ہے کہ وہ لڑکی مہک تھی جس کا ایکسیڈنٹ کرنے کے لیے مجھے بابا صاحب نے بولا تھا، اور اب وہ بچ گئی ہے تو اسی کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ دارا اس کی بات سن کے بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، اور وہ جب تھانے سے باہر جاتا ہے تو شمشیر پیچھے ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ دارا ایک دفعہ دیکھ کر جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ شمشیر کو بھی معلوم ہو گیا کہ بابا صاحب کی حقیقت کیا تھی۔ شمشیر غصے میں آگ بگولا ہوتا ہوا واپس مڑنے ہی لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس مڑتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اپنے پیچھے مہک کھڑی ہوئی ہے، اور مہک جو ہے وہ بھی اس کی بات سن کر ایک دفعہ پھر سے اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ اس دفعہ پھر سے ایک دفعہ گناہ گار تمہارے گھر والے ہی نکلے اور سزا میرے گھر والوں نے اور میں نے کاٹی۔ مہک وہاں سے چلی جاتی ہے اور شمشیر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ ایپیسوڈ 21 میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر دارا کو کہتا ہے کہ اگر اس بات میں ذرا سی بھی حقیقت ہوئی تو میں مجرموں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس میں بابا صاحب ہی کیوں نہ ہوں۔ شمشیر خودکشی کا دھمکی دے کر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے سچ بتائیں، سچ کیا ہے، اور سچ حقیقت میں یہی ہوتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتی ہے۔ شمشیر بابا صاحب کے آمنے سامنے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مہک کے سامنے یا مہک پر کسی نے انگلی اٹھانے کی بھی کوشش کی تو میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا، اور مہک کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کی دھمکیاں کتنے کام آئیں گی؟ بابا صاحب اس کی بات سن پائیں گے یا ایک دفعہ پھر سے ان لوگوں کی گھمسان کی لڑائی ہو جائے گی؟ یہی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے اپنی رائے کے ذریعے۔ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ میری کچھ مسٹیکس بھی میں جانتی ہوں ہو جاتی ہے، ان مسٹیکس کو بھی ضرور شو کیجیے تاکہ میں مور امپروو ویڈیو آپ کو دکھا سکوں۔ اللہ حافظ۔